السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد اور پروگرام پبلک انسٹانس میں جہاں ہم گفتگو کرتے ہیں، لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی اس وقت جو سیاسی شخصیات ہیں وہ نیم بلیمنگ کے گیم کھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. لیکن ایسے میں ایک اور بات بڑی ہم دیکھتے ہیں کہ جی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایک بڑا بیان سامنے آیا، جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جو پارٹیز ہیں وہ اس وقت خاص کر کے جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ہر کوئی ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ایسے میں گفتگو کریں گے، پبلک سے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے، خاص کر کے صوبوں کے حوالے سے. اور جو سسٹم ہے، یہ سسٹم کیا کولیب کر چکا ہے؟ کیا یہ سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، یا کچھ نئی پالیسیز آنے والی ہیں؟ صوبوں کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور سسٹم کے حوالے سے بات ہوگی. جانتے ہیں عوام سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ایڈوکیٹ ہوں. ایڈوکیٹ ہے، ماشاء اللہ. اچھا، ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا. سر یہ مجھے بتائیے گا کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بڑا بیان سامنے آیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سسٹم جو ہے یہ تباہ ہو چکا ہے اور کچھ نیا سسٹم آنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے؟ میرے خیال میں محسن نقوی نے بہت لیٹ جو ہے نا یہ کہا ہے. میرے نظر میں یہ پہلے جو گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی، یہ اس میں ہی کہنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال دیر ہے درست ہے. واقعی سسٹم نہیں چل رہا ہے. اگر سسٹم چلتا تو پاکستان کی اکانومی جو ہے نا وہ مضبوط ہوتی. ٹھیک ہے سر. دوسرا سوال یہ ہے آپ سے کہ صوبوں کی تقسیم کے معاملات چل رہے ہیں کہ جی صوبوں کے اندر ایڈمنسٹریٹو بلاک بنائے جائیں گے، کیونکہ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ خاص کر کے جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ملک کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے یا معیشت جو ہے وہ سنبھل نہیں رہی. تو آپ کو لگتا ہے یہ اچھا ڈیسیجن ہوگا کہ ایڈمنسٹریٹو بلاک بنا دیے جائیں؟ جی بالکل، یہ تو بہت بہتر ہے. یہ تو بہت پہلے بھی یہی ہونا چاہیے تھا کہ صوبے بننے چاہیے تھے، تاکہ جو پنجابی، بلوچ، پختون، سندھی، سرائکی، ہزارہ، یہ جو پچھلے 75 سال سے جو ہے نا ایک موومنٹ چلتی آ رہی ہے، مائنر موومنٹ ہے لیکن یہ ہے کہ چلتی آ رہی ہے، یہ سارے ختم ہو جائیں گے اس چیز سے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور بھی لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا صوبوں کی تقسیم کے جو معاملات ہیں اس کے بعد کیا ملک کے لیے کوئی اچھا شگن ہوگا، یا ایسے میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ملک کی اکنامی کو بیٹر کرنے کے لیے یہ ڈیسیجن جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوگا. آئیے چلتے لوگوں سے بات کرتے ہیں. اور السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام بھائی. سر کیا نام ہے آپ کا؟ جنید احمد. سر کہاں پر ہوتے ہیں آپ؟ میں کراچی سے تعلق ہے میرا. کراچی سے آئے ہیں آپ؟ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ کراچی کے کیا مسائل ہیں، تھوڑا سا اس کو ذرا بتا دیجیے گا. دیکھیں کراچی میں تو بہت مسائل ہیں اس وقت. سچ میں دیکھا جائے تو عوام جو ہے وہ بالکل شدید مشکلات میں گھری ہوئی ہے. پانی کے مسئلے ہیں، روڈ کے مسئلے ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے کراچی کا. کوئی سسٹم نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں تو سسٹم سے مجھے یاد آیا کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی بیان ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر چکا ہے، سسٹم تباہ ہو چکا ہے. کیا کہیں گے؟ سسٹم تھا کب کراچی میں؟ کوئی نظام موجود ہی نہیں ہے کراچی کے اندر جو تباہ ہوگا. کراچی کا نہیں، وہ پورے تمام جو ہے نا حلقوں کی بات کریں، تمام جو شہر ہیں ان کی بات. لیکن مجھے نہیں لگ رہا سسٹم ہوگا. ضرور سسٹم ہے مگر وہ سسٹم اس طرح کام کر نہیں رہا، سسٹم چل نہیں رہا. صحیح کہہ رہے ہیں؟ مجھے ہرگز نہیں لگتا وہ صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب وہ کیسے صحیح کہہ سکتے ہیں؟ جو اگر گراؤنڈ میں آ کے دیکھیں تو ان کو نظر آئے گا کہ کیا معاملات ہیں پورے شہر کے، ہمارے پورے حلقوں کے ہمارے. ٹھیک ہے سر. صوبوں کی تقسیم کے معاملات بھی آ رہے ہیں، سندھ میں بھی صوبے بنائے جائیں گے، پنجاب میں بھی بنائے جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ عام شہری کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ عام شہری کا تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں نا صوبے کی تقسیم سے. مسئلہ یہ کہ کراچی میں جو صوبے بنے ہوئے اسی کو سنبھال لو یار، اسی کے مسئلوں کو حل کر دو تو یہ ہمارے لیے کافی ہے. نئے صوبے میں جائیں گے اور مشکلات میں پڑیں گے، تو جو موجود ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کہاں سے ہیں آپ؟ میں جی کراچی سے. آپ کراچی سے ہیں؟ اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ کراچی میں تو بڑے مسائل ہیں، ایسا سننے میں آتا ہے. بالکل ہیں، شروع سے ہی ہیں. ابھی تک ان چیزوں کو ریزالو نہیں کیا گیا. آپ اسلام آباد آئے ہیں اور کراچی، تو فرق لگ رہا ہے کچھ؟ میجر ڈفرینس نظر آ رہا ہے کافی ساری چیزوں میں. اچھا جی، یہاں پہ مینجمنٹ ہیں، چیزیں ہیں ساری ایز کمپیئر ٹو کراچی. وہ چیزیں یہاں پہ کراچی میں نہیں ملیں گی، آپ کو اسلام آباد میں مل جائیں گی. ٹھیک ہے سر. مجھے یہ بتائیے گا کہ صوبائی جو وفاقی وزیر داخلہ ہے ان کا ایک بیان آیا، وہ کہتے ہیں کہ جی جو سسٹم ہے جس کے تحت سارا کام چل رہا ہے حکومت کا، یہ سب فیل ہو چکا ہے. بالکل فیل ہو چکا ہے سر. کیسے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں فیل ہو چکا ہے؟ میں ایسے کہہ سکتا ہوں کہ اگر صوبے بنیں گے تو ملک کی ترقی ہوگی. ہر صوبے کو ایک الگ اختیار ہونا چاہیے، چیزوں کا ڈیولپمنٹ ہوگی. 4 سے 5 صوبے بنے ہوئے ہیں، اب تو گلگت بھی ظاہری ایک صوبہ بن گیا ہے. تو یہ 4 صوبے ویسی بنے ہوں، اس میں ہی سارے کام نہیں ہو رہے، اور بنا دیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اور پریشانی بڑھ جائے گی؟ نہیں، بڑے پریشانی کم ہوگی، بڑھے گی نہیں.
تو یہ بہتر ڈیسیشن ہے کہ آپ اس رائے عمل پہ جا رہے ہیں کہ صوبے بننے چاہیے. جی بالکل, یہ ہماری نظر میں یہ ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے, تو ایک بہتر ڈیسیجن ہوگا ہمارے لیے. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو. السلام علیکم. ہیلو, گڈ ایوننگ. Hello, how are you? آئی ایم گڈ. واٹس اباؤٹ یو؟ I'm great, thank you. واٹس یور گڈ نیم؟ Ifti. FT from where you are? I'm from UK, London. EK London. So what are you doing here? I came to the K2 base camp trek in Karakoram mountain region. That's really great. So you are coming for the project? I've just finished. We came back this morning. Okay, you have complete your project. Okay. Yeah, we did Can you complete. please tell me how do you feel in Islamabad? It is secure? Yeah, I think it's a very safe city. Like it's quite similar to Dhaka, Bangladesh. Is where my family are from. I'll say it's not as busy. Your family from Dhaka, Bangladesh. Yeah. Bangladesh. So Okay. it's not as busy as Dhaka. A bit quieter, a bit easy to walk around. Yeah, but otherwise very nice. Everyone's very welcoming. What about the people who are interact with you? Yeah, they're very welcoming, very helpful. Met loads of people, very nice, easy to talk to, and yeah, more than willing to help out. Thank you so much. Thank you. Thank Most you very welcome. much. Thank you. Thank you. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا کہیں گے, صوبوں کی تقسیم کی معاملہ سامنے آ رہے ہیں اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی بڑی بڑی ہیڈ لائنز بھی بنی ہوئی ہیں, تو صوبے تقسیم ہونے چاہیے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں تو نہیں ہونی چاہیے. سر کیوں نہیں ہونے اس چاہیے؟ لیے نہیں ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ صوبے بنائیں گے تو اس کا وزیر اعلیٰ ہوگا, اس کا گورنر ہوگا, اس کے اخراجات بڑھیں گے, پاکستان کے بجٹ پر زیادہ لوڈ آئے گا. تو لہٰذا یہ جو ہمارے صوبے ہے چار, اس کو اگر صحیح طریقے سے کنٹرول کر لے ٹھیک ہے نا. ہر ایک کہ گورنر, وزیر اعلیٰ, اتنا جو اخراجات آ رہا ہے یہ اخراجات مینٹین رہے گا. اگر زیادہ صوبے ہم بنائیں گے تو اس کے نقصانات بھی زیادہ ہیں نا. اچھا, ایک وفاقی وزیر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو سسٹم ہے جس میں ساری حکومتیں چل رہی ہیں سب فیل ہو چکا ہے, سب کولیپس ہو چکا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہے؟ فیل ہو چکا ہے یہ سسٹم پورا فیل ہو چکا تو ہے. پھر استعفیٰ دے دے, سارے چلے جائے, گھر بیٹھ جائے. تو اگر ایک وزیر اس طرح بات کرتا ہے تو اس کو ہونا چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے کر گھر بیٹھ جائے, کہ وہ بھی وزیر ہے نا, اس کے بھی سسٹم فیل ہو گیا نا. کسی بندے کا سسٹم فیل ہو جائے تو ادھر اس کا رہنا نہیں چاہیے. اس طریقے سے بات کریں اس کا مطلب یہی ہوا کہ واقعی سب کچھ ہو چکا ہے, سسٹم فیل ہو گیا ہے, تو اس کا مطلب سبھی کو استعفیٰ دینا چاہیے. کون کہتا ہے سسٹم فیل ہو گیا ہے؟ سسٹم تو صحیح, بس سسٹم چل رہا ہے. جو سسٹم چل رہا ہے, سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں کہ سسٹم چل رہا ہے, یا بجٹ میں جتنا بھی سسٹم ہوا ہے, اور پاکستان کا سسٹم کبھی بھی فیل نہیں ہوگا. انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا, اور میرے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی سسٹم فیل ہو گیا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کہاں سے آئے ہیں آپ؟ آئی ایم فرام سندھ, حیدرآباد. سندھ, حیدرآباد. اچھا جی, آپ جو ہے وہ کراچی کا شہر سب سے بڑا, اس کے بعد سیکنڈ جو سب سے بڑا شہر ہے سندھ کا, آپ وہاں سے آئیں. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی خاص کر کے سندھ ہو, پنجاب ہو, بلوچستان ہو, صوبے اور بننے چاہیے. آپ کیا کہیں گے سر؟ سر دیکھیں, اس میں دو آئیڈیاز ہیں. اگر آپ پروونس کی ڈویژن اس بیس پہ کر رہے ہیں کہ ایتھنیسٹی کی بیس پر اگر آپ پروونشن کی ڈویژن کر رہے ہیں تو وہ ایک ٹوٹلی رانگ ہے, کیونکہ اس میں جو ہے نا کنٹری ڈس یونائٹ ہو جائے گا, جو کہ یونٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر آپ ایتھنیسٹی کی بیس پر اگر ڈویژن کر رہے ہیں. اگر آپ اس بیس پر آپ پروونسز کی ڈویژن کر رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کنٹری اسٹیبل ہوگا, اسٹیبلٹی آئے گی, جس طرح سے باقی کنٹریز نے کیا, ترکی نے کیا, اور ہم سے کم پاپولیشن والے سری لنکا کی 3 کروڑ پاپولیشن ہے, لیکن پھر بھی ان کے جو پروونسز ہیں وہ آئی تھنک کوئی 15 to 20 پروونسز ہیں. یہ کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ یہ جو پورا سسٹم ہے جس کے تحت حکومتیں چل رہی ہیں یہ سب فلاپ ہو چکی ہیں, سب فیل ہو چکی ہیں. دیکھیں, آپ سسٹم کو اگر دیکھیں تو سسٹم تو 1970s سے فیل ہے. جب سے ہم لوگ جو ہے وہ ڈھاکہ فال ہوا ہے تو وہ ہم فیل ہیں, تب سے ہم فیل ہی ہیں. تو ہم ایک جو ہے اپنے, یعنی کہ اگر ہم اپنے پڑوسی ملک انڈیا کو دیکھیں تو وہ لائک بہت ڈیولپڈ ہو چکے ہیں, اور ہم جو ہے وہ ہم نے ایسی کوئی اچیومنٹ نہیں دیکھی. لائک نہ ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ مزید نیچے جا رہی ہے, پچھلی بار سے 6% اور نیچے چلی گئی. تو ہمارا سسٹم جو ہے وہ 70s سے ہی پرانا ہو چکا ہے, کولیپس ہو چکا ہے. تو آپ اس کے سسٹم میں آپ پالیسیز لائیں. آپ جو ہے وہ انسٹیٹیوشن سب سے پہلے جو ہے دیکھیں, آپ کیا کریں, جو انسٹیٹیوشنس ہیں نا, آپ انسٹیٹیوشنس کو وہ کریں, وہاں پر نہیں فال نہ کریں. آپ انسٹیٹیوشنس میں اکاؤنٹیبلٹی لائیں, کیونکہ یہ جو مس مینجمنٹ ہے یہ ڈیپلی کازز سے کرپشن سے. جب آپ کے انسٹیٹیوشنس میں کرپشن اتنی ہوگی, وہاں پر ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی, رول آف لا نہیں ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, تو آپ کس طرح سے اپنے سسٹم کو مینٹین کر پائیں گے. تو آپ اپنے سسٹم میں اکاؤنٹیبلٹی لائیں, وہاں پر رول آف لا لے کے آئیں, تو پھر جا کر یہ سسٹم وہ ہوگا. آپ پہلے جو بیسک چیزیں ہیں, آپ کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں, آپ اس کو اسٹرینتھن کریں, پھر صوبوں پہ بات کریں.
Thank you so much. Thank Thank you so much. So from where you are? I'm from Somalia actually. From Somalia. So what are you doing here? I study here. You study here? Yes. What are you studying? University. I study university, Bahari University. Yes. Okay. So which faculty you are studying right now? BBA. BBA. Yes. Okay, that's really good. So can you please tell me what's about the environment of this Islamabad? Islamabad. Yes. About Islamabad? Yes. Yeah, Islamabad is good. It's good. Yeah. So as compared to other cities, do you visit any other? No, I visit Islamabad and Miri and Peshawar. मरीन पेशावर। Yes. ओके जनाब, जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे हम खास करके पब्लिक से बात कर रहे थे और पब्लिक से जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या सूबों की तकसीम के मामला होने चाहिए। अब बड़ा मिला जुला रुझान नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जी सूबों की तकसीम नहीं होनी चाहिए और भी बर्डन जो है वो आवाम पर आएगा। चूँकि अगर सूबे तकसीम होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनेंगे तो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए भी एक्सपेंस ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज होगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जी जो सूबे बने हुए हैं उसमें ही ऐसी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की जाएँ जिससे शहरों के जो फंड्स हैं वो वहाँ तक मुहैया किए जाएँ। आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए, ख़ास करके नेक्स्ट न्यूज़ डिजिटल को।